بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وقت اور ایسی صورت کا ذکر کریں گے جو آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری اور مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز مغرب کے بعد کے اس سنہری وقت کی جس کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ مغرب کا وقت بے حد خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دن بھر کے اعمال نامے سمیٹے جاتے ہیں اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہے کیونکہ یہ دن اور رات کا سنگم ہے اور اس وقت کی گئی التجا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار کرتے تھے کیونکہ جب ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو دعا مزید وزنی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مغرب کا وقت دنیاوی ہمہ ہمی سے ہٹ کر رب کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی کائنات پر ایک خاص خاموشی اور سکون طاری ہوتا ہے جو مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کا مزہ ہی الگ ہے کیونکہ انسان تھکا ہارا اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کی بے چینی اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب دنیاوی راستے بند نظر آئیں اور تمام دروازے مقفل ہو جائیں، ایسے کٹھن وقت میں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ وقادر مطلق رب جو صرف کن کہتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہم جس سورت کی بات کر رہے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالی کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی اپنی یکتائی اور بے نیازی کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ صورت انسان کے اندر سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے کیونکہ جب بندہ کہتا ہے اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سورت کی تلاوت کا ثواب بے حد عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص اسے 10 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے وسیلے سے اگر آپ سچے دل سے بارش مانگیں تو وہ برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح اور نصرت مانگیں تو وہ مل جائے گی، اگر رزق مانگیں تو غیب سے خزانے کھل جائیں گے اور اگر بیماری سے شفا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کامل شفا نصیب فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ قحط کے دنوں میں جب لوگ پریشان حال تھے تو اس سورت کے وسیلے سے دعا کی گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی بارش برسا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ سورت پڑھی اس کے لیے خیر کے
70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہر حاجت، رزق اور شفا کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں یہ صورت پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ صورت اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور یہی توکل رزق کے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ ذہنی سکون، گھر کی خوشی اور بچوں کی اچھی تربیت بھی رزق ہے۔ جب ہم مغرب کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں برکت اور دلوں میں اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ذکر قلب اور ذکر لسان کا سنگم ہے۔ جب زبان پڑھتی ہے اور دل یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس خاص وظیفے اور اس کے مکمل طریقے کی جانب جسے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد فوراً کرنا ہے، اور ویڈیو کا یہ حصہ سب سے اہم ہے، اس لیے اسے غور سے سنیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے 3 مبارک نام یا وہاب، یا رزاق، یا کریم ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یہ 3 نام ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں، اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ وظیفے کے دوران اپنی حاجت کا مکمل تصور رکھیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اسے 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں پکا یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ رہا ہے۔ مغرب کا وقت اور سورہ اخلاص کا ورد دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی ہے، ذہن نشی کر لیں کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ اور آڑ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں تو ایک سائل کی طرح اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھک جائیں، اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کریں، اور پھر اس پاک کلام کا واسطہ دے کر مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید رکھنا ہی مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ وہ رب جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی تڑپ کو کیوں نہیں سنے گا؟ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ یہ دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سنانا اور سننا قبول فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا کرے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر قسم کی بیماری اور ناگہانی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ دوسرے پڑھنے والوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔